اسلام. ایک شخص جو ظاہر میں مسلمان ہے اس کی باطنی کیفیتیں تین ہو سکتی ہیں. درمیان میں زیرو، ادھر +1 +2 +3 چلتا جائے گا پلس انفینٹی. ادھر -1 -2 مائنس انفینٹی. یہ ہے ایمان، یہ ہے نفاق، اور یہ ہے محض اسلام. نہ ایمان نہ نفاق، دل میں کچھ بھی نہیں، ویکوم. نہ مثبت طور پر یقین، نہ منفی طور پر نفاق. یقین مثبت ویلیو ہے، نفاق منفی ویلیو. ادھر گئے منافق اور منافق کے درجے ہوں گے. ایک رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی، ایک کمتر درجہ اور کمتر درجہ اور کمتر درجہ. ایک رئیس المومنین ہے ابو بکر صدیق، اس سے کمتر، اس سے کمتر، اس سے کمتر ہوتا جائے. تو +1 +2 +3 پلس انفینٹی، -1 -2 -3 مائنس انفینٹی. یہ نفاق کے درجات و ایمان کے درجات، بیچ میں یہ زیرو کیفیت ہے. اچھا، اب آیت کو مکمل کر لیں. پہلے جیسے میں نے وہاں کہا تھا کہ انسان مسئول ہے، رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے محض ان 4 چیزوں کی بنیاد پر جو اللہ نے رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. رسالت اضافی شے ہے، تیسیر ہے اس امتحان کی. ایگزامینیشن میڈ ایزی ہے، اسی لیے وہ فضل اور رحمت کا مظہر ہے. اسی طریقے سے یہاں سمجھ لیجئے، منطق کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایمان دل میں اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہ ہو. منطق یہ چاہے گی کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہ ہو. لیکن چونکہ یہاں منطق کو چھوڑ کر اللہ نے رحم اور فضل کا رویہ اختیار فرمایا، لہذا اس آیت کے آخر میں حوالہ آیا اللہ کے 2 صفات کا، ان اللہ غفور الرحیم. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری، اس کی شان رحیمی کا مظہر ہے. یہ اس کی رحمت کے طفیل ہے کہ یہ رعایت تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو چونکہ نفاق نہیں ہے. نفاق تو ہو تو زیرو سے جو چیز ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی، وہ تو اس کی حیثیت تو وہ ہے. لیکن نفاق نہیں ہے، تو اگرچہ ایمان تمہارے دلوں میں تاحال جاگزین نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا، لیکن اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہوگی. تمہارے اعمال کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. یہ آیت ہمارے ہر ساتھی کو حفظ ہونی چاہیے. اگلی آیت میں وہ بھی آ جائے گی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. آواز ٹھیک نہیں ہے. اس آیت میں اسلام کو ایمان کے بالمقابل لایا گیا، علیحدہ کر دیا گیا. اب اس کو سمجھ لیجئے اصل میں کہ چونکہ دنیا میں ہمیں ایک سسٹم بنانا ہے، ایک معاشرہ قائم کرنا ہے، اور اس معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ ایمان کو ہی بنانا ہے. لیکن ایمان حقیقی، یقین قلبی، وہ تو دل میں ہے، باطنی شے ہے. اس کی ویریفیکیشن کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. ہمیں کوئی ایسی محسوس، دیکھیے اقبال کا شعر یاد آیا کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو ہمیں کوئی محسوس اور مشہود نظر آنے والی چیز چاہیے جس کو ہم کرائیٹیرین بنائیں کہ جو اس شے کو پورا کر دے اس کو ہم تسلیم کر لیں گے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. ایک مسلمان لڑکی کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے. اس سے لیگل کوسچن کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. کیسے فیصلہ کریں گے؟ دل میں اتر کر دیکھنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی آلہ نہیں. ایک مسلمان ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہوتا ہے.
کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو خیر آپ بھی طے کرتے ہیں نا گئے گزرے زمانے میں بھی کہ سربراہ مملکت مسلمان ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیسے طے ہوگا؟ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کو تو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین، کوئی نہ کوئی اس کے لیے معیار جو کہ بالکل ظاہر و باہر. اس میں ایمان کا صرف ایک حصہ شامل کیا، اقرار باللسان والا کلمہ شہادت، اور 4 عبادات اس میں ایڈ کر کے ہم نے ارکان اسلام بنا لیے. بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. یہ ارکان اسلام. ایمان حقیقی یہ قلب کے اندر مخفی شے ہے، یقین، ایک خاص کیفیت قلبی ہے. تصدیق بالقلب سے تعبیر کیجئے، یقین سے تعبیر کیجئے، اور یہ جان لیجئے آخرت میں کسی کے مومن قرار پائے جانے کا معیار یہ ہوگا کہ یہ موجود ہو، اس لیے کہ وہاں سابقہ اس ذات سے پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے. وہ تو جانتا ہے، وہ تو عاجز نہیں ہے ہماری طرح، اس کی لیمیٹیشنز نہیں ہے معاذ اللہ، وہ جانتا ہے علیم بذات الصدور. لہذا مومن صرف وہی قرار پائے گا کہ جس کے دل کے اندر وہ تصدیق قلبی کسی نہ کسی درجے میں موجود. وہ چھٹانک بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹنوں کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے درجات کا معاملہ. اس یقین قلبی کے درجات یہ تو یوں سمجھیے کہ انگنت ہوں گے، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے کے اندر وہ موجود ہوگا تو وہ شخص مومن قرار پائے گا. لیکن دنیا میں ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا سارا دار و مدار ان کرائیٹیریا پر ہوگا کہ جو ظاہر ہے، محسوس ہے. اسی کی ساری بحث ہے جو ہمارے ہاں اب جو 2 ہمارے بزرگوں میں اہم ترین طبقات ہیں، محدثین اور فقہاء. یہ 2 عظیم ترین طبقات ہیں ہمارے. ان میں رئیس المحدثین امام بخاری ہیں، اور رئیس الفقہاء شاید سب لوگ نہ مانتے ہوں، لیکن کم سے کم حنفی تو مانتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر مانتا ہوں کہ رئیس الفقہاء امام ابو حنیفہ ہے. ان 2 حضرات سے ایمان کی جو تعریفیں مروی ہیں ان میں بڑا فرق و تفاوت ہے. لفظی بحث تو آپ کو کچھ علیحدہ الفاظ مل جائیں گے. بنیادی بات کیا ہے کہ امام بخاری کی طرف یہ موقف منسوب ہے کہ الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، اور امام ابو حنیفہ کی طرف الایمان قول لا یزید ولا ینقص. بظاہر یہ بالکل متضاد، مشرق و مغرب کا فصل، بظاہر متضاد، ایک دوسرے کی ضد، بعد المشرقین، لیکن ان دونوں میں مطابقت ہو جائے گی اسی فارمولے سے. امام بخاری اس ایمان کی بات کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، جورسٹ ہیں، قانونی نقطہ نظر سے معاملات کو دیکھتے ہیں. وہ اس ایمان کی بات ہے، وہ بھی ایمان، قانونی ایمان. اس کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی بات 100% درست، اس کے اعتبار سے امام بخاری کی بات 100% درست. اب اس میں سے ایک بات تو میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا، اگلی بات کے لیے نیا چیپٹر قائم کروں گا. وہ بات کیا ہے؟ یہ جو ایمان ہے لا یزید ولا ینقص، لا یزید ولا ینقص، اور یہ جو ایمان ہے وہ یزید و ینقص. یزید و ینقص والی بات تو ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کا ایک ذاتی تجربہ ہے. ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے.
قرآن مجید میں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ آپ اگر صاحب ایمان کی صحبت میں بیٹھیں گے ایمان بڑھے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے بھٹی کے سامنے بیٹھے اور آپ کو حرارت نہ پہنچے؟ آپ کہیں برف کی سل کے قریب بیٹھے اور اس سے آپ کو ٹھنڈک نہ پہنچے؟ یہ تو بالکل فزیکل فینومینن ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے ایمان بڑھے گا۔ کوئی فحش چیز، بیکار کی چیز پڑھیں گے ایمان گھٹے گا۔ اہل اللہ کی صحبت ہے ایمان بڑھے گا، اہل حرص و ہوا کی صحبت ہے ایمان گھٹے گا۔ تو یہ بالکل اظہر من الشمس بات ہے۔ لیکن وہ ہے کون سا؟ وہ حقیقی ایمان، دل والا۔ وہ یہ ایمان نہیں، یہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے ذرا تھوڑا سا مشکل، اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ یہ ایمان حقیقت میں ایک لیگل سٹیٹس کا نام ہے، ایک قانونی حیثیت ہے۔ اس قانونی حیثیت میں بڑھنے گھٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہاں تو آل اور نن لا اپلائی ہوگا، ہے تو ہے، پورا ہے، نہیں ہے تو بالکل نہیں۔ کوئی شخص کسی وقت زیادہ مسلمان، کم مسلمان، اپنے حقوق کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال جو بہت ہی واضح ہے، بہت صاف سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص کے دو بیٹے ہوں، فرض کیجئے ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی، ایک سید المومنین، ایک رئیس المنافقین، دونوں اگر ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو کیا وراثت میں ابو بکر کو زیادہ ملتا اور عبداللہ ابن ابی کو کم ملتا؟ So long as he is accepted as a Muslim، اس کا قانونی استحقاق پورا موجود ہے۔ ہاں اگر آپ نے تکفیر کر دی، اس کو مسلمان نہیں مان رہے، وہ گھٹے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا، اس کا قانونی استحقاق بحیثیت مسلم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آل اور نن لا ہے اس میں۔ جب تک وہ مسلمان ہے، وہ قانونی حقوق میں بڑے سے بڑے متقی اور بڑے سے بڑے عابد اور زاہد مسلمان کے برابر ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے، یہ ہے وہ لیگل سٹیٹس، یہ برابری کی بات ہے۔ اس میں تقوی، پرہیزگاری اور فسق و فجور نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ مسلمان ہے۔ ہاں کوئی بات ایسی ہو گئی، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیا اس نے، وہ فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا، اسے آپ مسلمان مانیں گے، اس کے اوپر تعزیر جو ہے جو نافذ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، جو کریں گے۔ زانی ہے، شادی شدہ ہے، رجم کر دیں گے، لیکن کافر نہیں کہیں گے اسے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن مسلمان ہے۔ منافق ہے، لیگلی مسلم ہے، اسلامی کے اندر آتا ہے منافق نہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ وہ خاص معاملہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ کے بعد حضور کو روک دیا گیا آئندہ کے لیے، وہ تو اس لیے کہ حضور کو تو تعین کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کون کون منافق ہے، لیکن یہ رول نہیں۔ یہ ہے بہت اہم بات۔ یہ قانونی ایمان کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، it bestows a legal status on a person، اس دنیا میں اسے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا فرد، اسلامی ریاست کا شہری، یہ دو چیزیں جو ہے، دو الفاظ کافی ہیں، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، جامد ہے، یہ اس میں بڑھنے گھٹنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اور یہ جو ایمان حقیقی ہے، جو عبارت ہے تصدیق قلبی اور یقین سے، وہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اب اسی کی آگے بحث چلے گی ساتھ میں، ایمان اور عمل، ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ مجھے تو نہ کہا، میں تمہیں بتا دوں، مطلب یہ سارا ان دونوں کے رہنے دو، باقی سب بتا دو۔
یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو منسوب موقف ہیں ان میں بات آ چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان صرف قول کا نام ہے، الایمان قول، اور امام بخاری کے نزدیک ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، قول و عمل۔ اب اس بات کو سمجھیے، ایمان حقیقی جب ہم کہتے ہیں کہ دل میں ایک یقین کی کیفیت سے اختیار کرتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ عمل پر اثر انداز نہ ہو۔ کم و بیش تو ہو سکتا ہے، وہ انسان کی نفسیاتی صحت یا مرض کی کیفیت پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ جیسے انسان کی جسمانی صحت ہے، جتنا قوی ہے توانا ہوگا تیز چلے گا، کمزور ہے آہستہ آہستہ چلے گا، بیمار ہے گھسٹ کے چلے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک قوت ارادی ہے، یہ اس کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اس کی کمی بیشی سے عمل کی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دل میں یقین ہو اور وہ سرے سے اثر انداز نہ ہو انسان کے عمل پر، امپاسبل۔ جیسے جیسے وہ دل کا یقین بڑھے گا عمل بھی بڑھے گا۔ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے اللہ کے حکم کو توڑے گا؟ 2 ٹکے کا سپاہی کھڑا ہو تو ٹریفک رولز کو آدمی نہیں توڑتا۔ اللہ دیکھ رہا ہو، یہ یقین ہو، تو پھر کیسے انسان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑے گا؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ظن جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے عمل پر۔ ہر انسان جانتا کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، لیکن ایک ظن، ایک گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کمبخت زہریلا ہو، تو بچیں گے آپ ہر ایک سے ہی۔ تو جب اس درجے میں بھی انسان کے عمل پر وہ ظن بھی اثر انداز ہوتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یقین ہو اور عمل میں اس کا ظہور نہ ہو؟ تو ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ قول و عمل کا تضاد، یہ در حقیقت ثبوت ہے ایمان کے ضعف کا یا ایمان کے معدوم ہونے کا۔ اسی میں اب آپ درج کر لیجئے حدیثیں، وہ جو کتاب چاہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں، اس کے آخر میں یہ حدیثیں ہیں، اور جگہ پر آپ کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی، متفق علیہ روایات۔ واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون؟ قال، فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ دیکھیے امن یامنو، امنن یامنو، امن میں ہونا۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں۔ بتائیے عمل کو ایمان سے کیسے جدا کریں گے؟ دوسری حدیث، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ کوئی بدکار حالت ایمان میں بدکاری نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایمان جھیلے کا نہ ہوا، وہ ایمان جو دل میں ہو اور پھر انسان زنا کر رہا ہو، کیا قدر و قیمت ہوئی اس کی۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ لیکن اب اس سے جو مغالطہ پیدا ہو گیا تو کیا وہ کافر ہو گیا؟
بس جو یہاں پہنچے انہوں نے ٹھوکر کھائی. یہاں اس کفر اور اسلام والی بحث کو اگر لے آئے تو یہی ہے خلط مبحث. بات ہی علیحدہ ہے. کافر اور مسلم یہ لیگل اینٹیٹیز ہیں، وہاں وہ ایمان اپلائی کرے گا. یہاں ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے. اس حدیث کی روح سے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کفر ہے، ٹھوکر کھائی. اور یہی ہمارے ہاں کچھ جو ذرا متشددانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس معاملے کے اندر تشدد پر اتر آتے ہیں، اور ایسی احادیث سے وہ فتوے جب لگانے شروع کرتے ہیں تو وہ بات بہت دور نکل جاتی ہے. یہ ایمان حقیقی کی بات ہے، یہ ایمان قانونی کی بات نہیں ہے. ایمان قانونی کے لیے بات وہ صحیح ہے جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یا الایمان قول فقط. ایمان نام ہے صرف قول کا. کیا معنی اس کے ہوئے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قادیانی بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہو تو وہ تو مسلمان مانے جانے چاہیے. کوئی شخص جو کلمہ شہادت ادا کر رہا ہو اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی اور بات معلوم نہ ہو، وہ لازماً مسلمان سمجھا جائے گا. لیکن اگر اضافی طور پر یہ معلوم ہو کہ وہ ضروریات دینی میں سے کسی شے کا منکر ہے، مثال میں آپ کو دے دوں، اگر فرض کیجئے وہ کہتا میں آخرت کو تو نہیں مانتا، میں نے تو دو چیزوں کا اقرار کیا نا، اللہ کی توحید، محمد کی رسالت، تیسری بات میں نے کب مانی تھی؟ تو آخرت کا انکار کر رہا تھا. یا میں نے اللہ کو مانا تھا، لا الہ الا اللہ کہا تھا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے؟ اللہ کی کسی صفت کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، اسی طرح سے ختم نبوت کا انکار کرے تو اس کی تکفیر کی جائے گی. نماز کا انکار کرے گا تکفیر ہو جائے گی. نماز نہیں پڑھے گا، مانے گا کہ نماز فرض ہے، تو صرف فاسق قرار پائے گا، کافر نہیں ہوگا. نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ حج کرتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، مانے کہ ہاں یہ ساری چیزیں فرض ہیں، میری کوتاہی ہے، آپ سزا دیں، تعزیر نافذ کریں، جو چاہے کریں، کافر نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار صرف قول پر ہے. الایمان قول، لیکن یہ ہے لیگل ایمان. ان دونوں چیزوں کو اصل میں علیحدہ علیحدہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس میں جب گڑبڑ ہوتا ہے معاملہ تو انتہا پسندی آ جاتی. اب انتہا پسندیاں کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے. مرجیہ ایک خاص ہمارے ہاں کلامی علم کلام کے جو مختلف مکاتب فکر بنے ان میں ایک فرقہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بس جو شخص قانوناً مسلمان ہے، کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، اب کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کے ہاں سب کچھ معاف ہو جائے گا. یہ ایک انتہا ہے. یہاں اس قانونی ایمان کو حقیقی ایمان کے درجے پر لا کر بٹھا دیا. یہی ظلم ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم. تو قانونی ایمان اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، اس کا تعلق اس دنیا سے ہے. دنیا میں ہم اسے مسلمان مانیں گے، ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہو، رہنما ہو، وہ مسلمانوں کا قائد ہو، کچھ بھی ہو، دنیا میں مانیں گے. آخرت کا معاملہ وہ نہیں ہے، وہ ہوگا اس تصدیق قلبی کے اوپر. اس کے بالکل برعکس معاملہ ہو گیا خوارج کا. جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر، الا یہ کہ توبہ کرے. توبہ نہیں کرتا تو کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے. اس کی جان لینا آپ پر حلال، اس کا مال قبضہ کر لینا آپ کے لیے حلال، اس کی بیوی کو لونڈی بنا لینا آپ کے لیے جائز. وہ سارا پھر لیگل پروسیس تو سٹارٹ ہو گیا. غلطی تو ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک سٹریٹ لائن آ رہی ہے، ایک جگہ پر وہ مڑ گئی، پھر سٹریٹ لائن ہے. لیکن اب یہ ذرا سا اینگل جو غلط ہوا چلتا جائے گا تو تاثریہ میرا دیوار کج.
غلطی کسی ایک پوائنٹ میں ہوتی ہے، بس یہ ہے، اور اسی کو لوکیٹ کرنا ہوتا ہے اصل میں اہم۔ اکثر معاملات میں انسان یہ سوچتا ہے there's something wrong somewhere، اصل معاملہ یہ ہے کہ معین کریں what's wrong and where، اس کا تعین کریں گے تو کسی اصلاح کی کوئی صورت جو ہے وہ پیدا ہو سکے گی، اور جب تک یہ رہے کہ something is wrong somewhere تو اس وقت تک آپ کوئی اقدام تو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی غلطی صرف ایک ہوئی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دے دیا۔ وہی احادیث، جس نے شراب پی، لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، مومن نہیں ہے تو کافر ہے، دو ہی کیٹیگریز ہیں، نہیں، یہی مغالطہ ہے۔ وہ ایمان حقیقی کے اعتبار سے ہے کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم، ایک وحدت، جس کو انگریزی میں آپ کہیں گے بہترین لفظ ہے آرگینک ہول، حیاتیاتی اکائی۔ جو ان آرگینک ہیں ان کے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ ایک من لوہا ہے، بانٹ دیجئے ٹکڑوں کے اندر، ایک ایک شیئر کر دیجئے، لیکن ایک من کا اگر بچڑا ہے اس کے ٹکڑے کریں گے تو بچڑا نہیں رہے گا، وہ گوشت ہے آپ کے پاس، کھائے آپ اسے۔ تو حیاتیاتی اکائی وہ ہے کہ جس میں تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقی ایمان کے اعتبار سے ایمان اور عمل، قول اور عمل ایک حیاتیاتی اکائی ہے۔ قانونی ایمان یا اسلام کے اعتبار سے ایمان کل کا کل قول سے متعلق ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ تیسری جو اس میں غلطی ہوئی ہے وہ اہل تشیع نے کی ہے، اس دنیا میں فیصلے کرنے لگے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے۔ ان کے ہاں اصطلاح ہی چلتی ہے مومن بھائی، باقی کسی کو بہت رعایت دیں گے تو مسلمان مان لیں شاید، لیکن یہ کہ مومن نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ فیصلے اس دنیا میں ہونے والے نہیں ہیں، وہ بھی ابو بکر صدیق کو مان لیں تو مان لیں، عمر فاروق کو تو مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے معاذ اللہ۔ لیکن یہ مغالطہ ہے، ایمان کا یہ فیصلہ تو وہیں جا کے ہو۔ اس دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس میں اسلام کی بنیاد پر وہ لیگل کرائیٹیریا جو مقرر کر دیے گئے ہیں کہ جو شخص اس کو پورا کر رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس ذیل میں وہ حدیثیں آتی ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں قادیانی، من صلی صلاتنا واقی اکل ذبیحتنا، کہیں آتا ہے من استقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، جس نے ہماری طرح کی نماز پڑھی، جس نے ہمارا ذبیحہ کھا لیا فہو مسلم، وہ مسلمان۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں حصر کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ظاہری علامات جن کی بنیاد پر کہ ہم کسی کو مسلمان لیں گے وہ یہ ہے۔ باقی اگر معلوم ہو جائے کہ یہ بدبخت اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں مان رہا تو تکفیر ہوگی۔ اگر یہ آخرت کا منکر ہے تو تکفیر ہو جائے گی، اگر یہ ختم نبوت کا منکر ہے تو تکفیر ہوگی، وہ ایک علیحدہ سیکنڈری سٹیپ ہے۔ بنیادی طور پر کسی کا مسلمان مانا جانا محض کلمہ شہادت پر ہو جائے گا، اور ظاہری سی کچھ علامات جو ہماری تہذیب اور تمدن کے شعائر ہیں وہ اس میں جو نظر آتے ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ باقی اصل شے جو ہے وہ قول ہے، عمل نہیں، عمل کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اسی عمل کا ایک اور درجہ ہے آگے، ایمان اور جہاد۔ جہاد بھی عمل ہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ جس طرح ایک آم کی گٹھلی سے آم کا پودا وجود میں آیا، وہ پروان چڑھا، جوان ہوا، میچور ہوا تو آم اس میں لگ گیا۔ بس اس مثال کو سامنے رکھیے، ایمان انسان کے دل میں کشت زمین اگر اس کی درست ہے، زمین بھی تو اگر ایسی ہو کہ جس میں کوئی زیادہ نمکیات ہے تو بیج اچھا ڈالیں گے تو ختم ہو جائے گا کلر۔ دل کی زمین درست، ایمان کا بیج پڑا،
عمل صالح کا پودا پروان چڑھے گا، نیکیاں ہوں گی، بھلائیاں ہوں گی، خیرات ہوں گی، اس کو کہ حضور نے تعبیر فرمایا جب پوچھا گیا ای الایمان افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ فرمایا خلق حسن، اخلاق حسنہ، عمدہ کردار، عمدہ اخلاق، عمدہ رویہ، اس لیے کہ یہ وہ پودا ہے پروان چڑھ رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے۔ اب جب یہ میچور ہوگا تو اس کو اس مثال سے بھی لے آئیے، ریپروڈکشن ہوتی ہے، انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے اولاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب در حقیقت اسی ایمان کو، اسی اسلام کو دوسروں میں پیدا کرنا، لو بگیٹس لو، ایمان بگیٹس ایمان، ایمان سے ایمان پیدا ہوگا۔ کس ذریعے سے ہوگا؟ دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اللہ، بعض، تلقین، تعلیم، تربیت، تزکیہ، ساری چیزیں جمع کر لیں، اور پھر اسی کی اگلی منزل ہے اس دین کو غالب کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا۔ اس ماحول میں رہنا وہ شخص پسند نہیں کرے گا اس ماحول کے اندر دین رچا بسا ہوا نہ ہو۔ وہ ایک مچھلی ہوگا پانی سے باہر، ماہی بے آب، وہ ایک سکوئر پیگ ہوگا ان اے راؤنڈ ہول، فٹ ان نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان ہے کیسے ممکن ہے وہ اس ماحول کے اندر سازگاری پائے اپنے لیے؟ اس کے لیے زور لگائے گا، اس ماحول کو بدلے گا۔ زمانہ باتنا سادہ تو با زمانہ ستیس، جنگ کرے گا، اس ماحول کے ساتھ لڑے گا۔ یہی نام، اسی کا نام جہاد۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہو اور جہاد نہ۔ ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد ہے۔ اس کے لیے وہ اگلی آیت جو ہے سورہ حجرات کی، اس کو ذہن میں رکھیے، آیت نمبر 14 ہم پڑھ چکے۔ اس میں اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے آئے بالمقابل۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہیں تک رکھیے بات۔ اب اس میں فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اینڈ واٹ از ایمان؟ ایک نفی کی جا رہی ہے، تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز نہیں لائے ہو۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ ایمان کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، پری کوالیفیکیشن اس کے لیے کیا ہے، پری ریکویزٹس کیا ہیں۔ یہ کوشچن پیدا ہوا، اس کا جواب ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن تو صرف وہ ہے، اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں۔ سادہ ترین مثال، دو جملوں میں جو فرق ہے، زید عالم ہے اور زید ہی عالم ہے، اس ہی نے جو فرق کیا اس کو حصر کہتے ہیں۔ زید عالم ہے جب ہم کہیں گے تو غیر زید سے، دوسرے لوگوں سے علم کی نفی نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس بات کیا ایک شخص معین کے لیے کہ وہ عالم ہے، اور زید ہی عالم ہے، اس میں دوسروں سے علم کی نفی ہے۔ ایسا اس بات جس میں کہ غیر شامل نہ ہو، اس کو حصر کہیں گے۔ اور اسی لیے ایک لفظ آتا ہے جامع و مانع تعریف۔ تعریف کے معنی کیا ہے؟ ڈیفینیشن۔ ڈیفینیشن جو ہے کسی شے کو ڈیفینیٹلی معین کرنا، معین کر دینا کہ وہ کیا شے ہے، ڈیفینیشن اسی کو کہتے ہیں۔ It should be defined، اور ڈیفائنڈ اس وقت ہوگی جبکہ وہ جامع ہو، اس کی کوئی شے باہر نہ رہ جائے، اس کی حقیقت کو تو وہ اپنے اندر مکمل طور پر محصور کر لے، اور اس کے غیر کو شامل نہ ہونے دے۔ وہ معنی ہے، منع کرنے والی۔ کسی شے کی ڈیفینیشن تبھی وہ صحیح ڈیفینیشن ہوگی جبکہ وہ جامع بھی ہو، معنی بھی ہو، اس کا کوئی جز باہر نہ رہ جائے، کسی اور کا کوئی جز اس کے اندر شامل نہ ہو جائے، ڈسکریٹ اینڈ ڈیفینٹ وہ شے معین ہوتا ہے۔ میرے نزدیک
ایمان کی جامع و مانع تعریف ہے اس آیت۔ اب فرمایا انما المومنون، مومن تو بس وہ ہے، مومن تو صرف وہ ہے، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور اب ہے اصل لفظ یہاں جو آیا ہے اہم ترین، ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے۔ لم کا استعمال میں بتا چکا ہوں آپ کو، مرتابو نہیں ہے، نہیں انہوں نے شک کیا، نہیں، لم یرتاب، وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے۔ اب اس نے ڈیفائن کر دیا نا، قانونی اسلام نہیں، حقیقی اسلام، حقیقی ایمان، اس میں ریب نہ ہو، یقین۔ اچھا جب یقین ہو گیا تو عمل صالح خود بخود آ گیا۔ وہ یقین والا ایمان جو ہے وہ تو ہم طے کر چکے ہیں کہ قول و عمل، لہذا اس عام اعمال کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لم یرتابو کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے۔ ہاں عمل کا ایک اور حصہ ہے، اس کو نمایاں کر دیا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں، وہ جہاد۔ اب آیت کا اختتام بھی ہو رہا ہے حصر پر، اولئک هم الصادقون، یہ بھی اسلوب حصر ہے، وہ صرف وہی سچے ہیں